جھوٹے قسمیں کھانے کی سزا حصہ نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹی قسم اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے عذاب کا سبب۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جو مقام عطا فرمایا ہے اس کی سچائی اور حقانیت کے لیے یہی ایک چیز کافی ہے کہ مسلمان جو بات اپنی زبان سے نکالے اسے حق اور سچ مان لیا جائے، نہ یہ کہ اسے اپنی بات منوانی اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے مختلف قسمیں کھانی پڑے اور لوگوں کو اپنے اعتماد میں لینا پڑے۔ لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں دین سے دوری کی وجہ سے خیانت و بددیانتی، دغا بازی، دھوکہ اور غبن وغیرہ کا خوب کثرت سے چال چلن ہے، اس لیے ہر دوسرے سے تیسرا شخص باہمی تعاملات و تعلقات میں اپنی بات منوانے، اپنے آپ کو سچا بتانے اور اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے بات بات پر قسمیں کھاتا ہے۔ گو کہ بعض اہم شرعی اور بڑے معاملات میں اپنے اوپر سے کوئی جھوٹا الزام ڈھونے کی غرض سے بعض مواقع پر شریعت نے قسم کھانے کا حکم بھی دیا ہے، لیکن بات بات پر قسم کھانا یا دوسرے سے قسم کھلوانا نہ صرف یہ کہ شریعت میں مضمون ہے بلکہ اسلام اس کی مکمل طور پر نفی کرتا ہے۔ قسم کھانا حقیقت میں شہادت یعنی گواہی دینا ہوتا ہے۔ جو شخص کسی بات کو اللہ کی قسم کھا کر بیان کرتا ہے وہ گویا اپنے بیان کی سچائی پر اللہ کی ذات کو گواہ بناتا ہے۔ لہٰذا ایسی حالت میں خیال کرنا چاہیے کہ اس معاملے کی اہمیت کتنی ہے اور قسم کھانا کتنی غیر معمولی بات ہے۔ لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ جھوٹ کے عادی اور سچائی سے دور ہوتے ہیں وہ بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ان کی بیان کو سچا نہیں سمجھتے، اس لیے وہ لوگوں کو دغا اور فریب دینے کی غرض سے بات بات پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ لیکن اول تو بلا ضرورت قسم کھانا ہی بہت برا ہے، پھر جھوٹی قسم کھانا تو اور بھی زیادہ برا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی جھوٹی قسمیں کھانے والوں کو بڑی مذموم بیان فرمائی ہے، کیونکہ یہ جھوٹ کی ایک بدترین شکل ہے جس میں جھوٹی قسم کھانے والا اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی جھوٹی گواہی میں شریک کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹی قسمیں کھانے والے شخص پر اعتبار نہ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس انسان کا بڑا عجیب بتلایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے ترجمہ: اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، وقات شخص ہے، چونکہ اس طرح کی قسمیں کھانے والا جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے یہ نفاق کی بڑی علامت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا ہے ترجمہ: پھر اس وقت ان کا حال بنتا ہے جب خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، اس وقت یہ آپ کے پاس اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارے مقصد بلائی کرنے اور ملاپ کرا دینے کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ وہی ہے کہ اللہ ان کی دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کی دلوں میں کیا ہے اور ان کی زبانوں پر کیا ہے۔ ایسے لوگ یہ جانتے ہیں کہ قسمیں کھا کر سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر متعلقہ اشخاص کو خوش کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا جواب میں فرماتا ہے کہ اگر ان میں ایمان ہو تو انہیں چاہے کو سچائی اختیار کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرے۔ چنانچہ ارشاد ہے ترجمہ: اے مسلمانوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اس لیے کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کرے، حالانکہ اگر یہ واقعی مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ یہ ان کو راضی کرے۔ ایسے منافقوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب کوئی بری بات منہ سے نکالتے ہیں اور اس پر بوجھ کچھ ہونے لگتی ہے تو فوراً مکر جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ترجمہ: یہ لوگ اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی ہوتی ہے۔ ایک موقع پر منافقوں نے ایک نامعقول کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے جا کر پوچھو گے تو وہ اللہ کی قسم کھا جائیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ارشاد ہے ترجمہ: جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔